بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مزید حدیث لے کر آئے، 1890 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا اس میں درج ہے۔ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں کر دے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری دعا تھی، اور کہتے ہیں کہ مدینہ کی مکے پر فضیلت کی قوی دلیل بھی یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں خاص وفات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، حالانکہ مکہ آپ کا وطن اول تھا۔ تو دیکھیں، موت کی دعا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی موت کی دعا نہ کرے، عافیت والی زندگی کی دعا کریں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب فتن بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر انسان اپنی موت کی دعا بھی کر سکتا ہے۔ ایک چیز تو یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو یہاں نہیں ہے کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں فوت ہوگا میں بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ اور ایک فضیلت یہ بھی ہوگی کہ سب سے پہلے سرکار نے فرمایا میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، یعنی بروز قیامت، اور پھر صدیق اکبر، پھر عمر فاروق میرے ساتھ اٹھیں گے، پھر جنت البقیع میں جتنے مدفون ہیں وہ باہر آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زیارت سے مشرف ہوں گے وہ ہوں گے جو مدینہ منورہ میں مدفون ہوں گے۔ اس لیے یہ تمنا کرنا کہ اللہ تعالی ہمیں مدینہ کی موت عطا فرما، یہ بہت ہی پیاری تمنا ہے۔ اور اگر فرض کر لیں آپ کبھی ایسا ہو جائے، گھر والوں کو وصیت کر دیں کہ اگر میں مدینہ جاؤں اور وہاں میری وفات ہو جائے تو میرے جنازے کو ہرگز وطن نہ لایا جائے، وہیں دفنایا جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کی فرض کر لیں آپ کی والدہ وہاں جا کے فوت ہو گئی، والد صاحب فوت ہو گئے، کوئی اور فوت ہو جائے، تو کبھی بھی یہ غلطی مت کیجیے گا کہ ان کو کسی طریقے سے جو ہم اپنے وطن میں لے جائیں گے وہاں دفنائیں گے، نہیں۔ اگر آپ مردے سے پوچھیں وہ کھڑا ہو جائے اور آپ یہ کوشش کر رہے ہوں کہ اس کو وطن لے کر جائیں تو وہ آپ سے شدید ناراض ہوگا، کیونکہ جو رحمت برکت نازل ہوتے ہوئے پردہ فرما جانے کے بعد ایک شخص دیکھ رہا ہے، ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے بعض اوقات اس کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی وہاں پہ سارے دیکھنا دادا نانی پھوپھی مامی چاچی سب وہاں پہ دفن ہے تو ان کے ساتھ، اب فرض کر لیں کہ مطلب ان کے ساتھ کوئی برکت نہیں ہے، سارے کے سارے بے عمل تھے، بے نمازی قسم کے تھے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ایک جوائنٹ فیملی گھروں کے اندر ہوتے ہیں کہ بے نمازی ہیں کچھ بھی ہیں لیکن چونکہ قریب رہتے ہیں تو ایک قلبی لگاؤ رہتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا؟ نو، مرنے کے بعد انسان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردے کو اچھے مردوں کے ساتھ دفناؤ، کیونکہ جس طریقے سے ایک زندہ انسان برے پڑوسی سے اذیت محسوس کرتا ہے، ایسے ہی قبر میں بھی برے پڑوسی سے مصیبت اور اذیت محسوس کرے گا۔ تو اس لیے یہ تو بہت ہی پاکیزہ چیز ہوگی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے قریب انسان کو دفن کیا جائے، تو ہرگز یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، ہمیں بھی اگر ہو سکے تو اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ منورہ کی موت عطا فرما۔ تو کبھی کبھی میں ایسے دعا کرتا ہوں اپنے ان بزرگوں کی تقلید میں، ہو سکے آپ بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں مدینہ منورہ میں رمضان کے مہینے میں جمعے کے دن حالت روزہ میں گنبد خضرہ کی زیارت کرتے کرتے شہادت کی موت عطا فرما دے، ایمان پر موت عطا فرما۔ تو یہ دعا، اس طرح دعا کرنا بہت اچھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اگر یہ دعا قبول ہو گئی، جنت البقیع کے اندر اگر مدفن مل گیا تو انشاءاللہ ہم بخشے گئے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ، کیونکہ سرکار ضرور شفاعت فرمائیں گے، اور جس کی سرکار شفاعت فرمائیں وہ ضرور بخشا جائے گا۔ اب اس پہ تھوڑا سا علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بیان کرتے ہیں، وہ میں عقیدے کی آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کو شہادت عطا فرمائی۔ حضرت عمر کو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لولو نے آپ کی کوکھ میں، یعنی سائیڈ میں اس طرح خنجر مار کے آپ کو قتل کر دیا تھا۔ اس وقت آپ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور یہ بدھ کا دن تھا اور ذوالحجہ کی 26 تاریخ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 63 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بھی وفات کے وقت 63 سال تھی۔ تو اگر آپ کسی اور جگہ تاریخی حوالوں سے عمر میں کوئی فرق دیکھیں تو پھر یہ نہیں کہ آپ نے 63 کہہ دیا، وہاں تو 62 لکھا تھا، 61 لکھا تھا، اس میں اختلافات ہو سکتے ہیں۔ خواہ مخواہ کی بحثوں میں پڑھنے کے بجائے جو حضرت نے فرمایا اس پر
توجہ فرمائیے گا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 63 سال تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی وفات کے وقت 63 سال کی تھی۔ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں دفن کیا گیا، اور حضرت ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن کیا گیا۔ یعنی جب ایک روایت ایسی ہے کہ یوں سرکار کی قبر انور ہے، پھر صدیق اکبر کی، اور پھر عمر فاروق کی، یہ جو تفصیل ہے اس سے ایسے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یوں نہیں ہے کہ بیچ میں سرکار کی قبر انور اور پھر دائیں اور بائیں ایسا، بلکہ سرکار کے پڑوس میں صدیق اکبر، ان کے پڑوس میں پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس روایت کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں۔ پھر یہ آگے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ تینوں نفوس قدسیہ زمین کے جس ٹکڑے میں مدفون ہیں، یہ بلا اختلاف روئے زمین کا سب سے افضل ٹکڑا ہے، اور متعدد مشاہیر امت نے یہ تصریح کی ہے، یعنی واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ زمین کے جس ٹکڑے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر رکھا ہوا ہے، وہ ٹکڑا عرش سے بھی افضل ہے۔ پھر یہ ایک جو اعتراض ہوتا ہے بعض اوقات کہ جی اپنی شہادت کے لیے دعا کی، اور شہادت میں تو کوئی غالب آتا ہے اور ہم مغلوب ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ اپنے مغلوب ہونے کی دعا کی گئی۔ اس طرح کے اعتراضات قطعاً غیر مناسب ہیں۔ صحابہ کرام نے شہادت کی تمنا کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں موجود ہے کہ کاش میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنائیں منقول ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مقام شہادت سے بظاہر اگر ایک شخص سامنے والا آپ کو مار دیتا ہے، بظاہر غالب آتا ہے، حقیقتاً غالب نہیں ہے، وہ تو مغلوب ہے، وہ جہنم میں جائے گا، اور آپ غالب رہیں گے کہ آپ کو مقام شہادت حاصل ہوا۔ خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، سارے گناہ بخشے جاتے ہیں سوائے قرض کے، کیونکہ قرض جو ہوتا ہے بس یہ شہید کے لیے جنت میں جانے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، ظاہری رکاوٹ۔ یعنی جو جسمانی داخلہ ہے وہ تو بروز قیامت ہی ہوگا، لیکن جو شہداء ہوتے ہیں ان کی ارواح طیبات کو جنتی سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھا جاتا ہے سینے کے پاس، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن جس پہ قرض ہوتا ہے اس کی روح کو روک دیا جاتا ہے، تو گویا کہ یہ باعث حسرت ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ انسان حتی الامکان قرض ہی نہ لے، اور اگر قرض لیا ہے تو کوشش کرے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کو ادا کرے، اور فرض کر لیں اگر ادا نہ کر سکے تو گھر والوں کو وصیت ضرور کر کے جائے، تاکہ ہمارا داخلہ جنت کے اندر آسان ہو جائے۔ یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق کے مطابق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سنت پڑھنے والے یا نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن فقہ حنفی میں ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض جو ہے وہ افضل ہوتا ہے اور قوی ہوتا ہے، اور سنن نوافل یہ تھوڑا ضعیف ہیں اس کے مقابلے میں، اور امام کا قوی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ضعیف نماز یا ایسی نماز کا حامل ہونا جو وصف کے اعتبار سے ضعیف ہے، تو یہ امامت صحیح نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ امامت کی نیت نہ کریں، کوئی ہاتھ لگا کے پڑھتا ہے تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں، آپ اپنی سنت اپنی کنٹینیو رکھیں، آپ اس کی امامت کی نیت وغیرہ نہ کریں، اور اپنی نماز کو مکمل کر لیا کریں، اور کسی سے جھگڑا بھی نہ کریں، کیونکہ ان کے ہاں غالباً اس پر حدیثوں کے مطابق جو ان کے لیے مستدل ہیں، قابل استدلال ہیں، ان کے لیے عمل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم روڈ پر ہوتے ہیں تو نابالغ فقیر آ جاتے ہیں، چھوٹے بچے، تو کیا ان کو ہم کوئی کچھ اچھا لے کر کھلا سکتے ہیں، جیسے پیزا وغیرہ لے کے کھلا دیا، اور کھلانا ولانا شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، میں تو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ یہ سب پیشہ ور ہوتے ہیں، اگرچہ وہ چھوٹے بچے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے جو یہ مافیا ہے، یہ عورتیں بیٹھی ہوں گی سخت دھوپ کے اندر، برقع پہن کے بعد اوقات بیٹھی ہوتی ہیں سخت دھوپ میں، اور چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اسی دھوپ چلچلاتی دھوپ کے اندر، کہ آپ اپنے گھر کے بچے کو اس میں ایک لمحہ نہ روکیں، اور وہ بچہ وہی رنگ سیاہ ہو چکا ہے بچے کا، وجہ سے کہ دھوپ پڑ کے کھال جل چکی ہے، لیکن صرف مانگنے کے لیے وہ روڈ کے اوپر بیٹھ کر، یعنی اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ٹرینڈ کرتے ہیں شروع سے کہ تم بھیک مانگو، ہاتھ پھیلاؤ، خودداری کو ختم کرو، اللہ اس کے رسول کے اوپر اس کی تعلیمات پر بالکل عمل نہ کرو، کسب نہ کرو، کچھ اپنے ہاتھ سے نہ کماؤ، تو پھر ایسے لوگوں کو دینے کا مطلب ہے اس مافیا کی مدد کرنا۔ اس لیے کبھی کبھار چلیں آپ کا بہت ہی دریا رحمت جوش میں آئے تو الگ بات ہے، ورنہ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں۔ اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو کوئی اچھا یتیم خانہ دیکھیں، اس میں چلے جائیں، بچوں کے لیے تحائف لے کر ان کو دیں، اور دیگر اپنے خاندان میں اطراف میں محلے کے اندر دیکھیں، بہت سارے سفید پوش لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اضافی چیزیں نہیں کھلا پلا سکتے، ان کو آپ دیجئے، یہ بیسٹ چیز ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں اگر کوئی قرض مانگتا تو کیا یہ دستے سوال دراز کرنا نہیں ہے؟
بالکل ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت قرض لینے کو ناپسند فرمایا، بلکہ شروع میں جب آپ ہجرت فرما کر آئے اور جب جنازہ آتا تو آپ پوچھتے اس پہ کسی کا قرض ہے کہ نہیں، اگر بتایا جاتا کہ قرض ہے تو آپ فرماتے تم اس کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، یعنی آپ اتنا ناراض ہوتے تھے، کیونکہ یہ ویسے وہ دست سوال میں نہیں ہے جو پیشہ ور فقیر کرتے ہیں، لیکن ہے، اور اس میں بھی ایک مومن اپنے آپ کو ایک طریقے سے اپنے وقار سے نیچے لے کر آتا ہے کہ جب ہم کسی سے قرضہ لے لیتے ہیں تو پھر ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ الاحسان یقطع اللسان، کہ جب احسان لیتے ہیں تو زبان کٹ جاتی ہے، اب آپ اس کو نیکی کی تلقین نہیں کر سکتے، اس کو برائی سے نہیں روک سکتے، کیونکہ آپ اس کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں۔ اور اگر اس طرح قرض طلب کیا کہ سامنے والا ذلیل کرے آپ کو، اور آپ کو یقین بھی ہے کہ برا بھلا کہے گا، ذلیل کرے گا، پھر تو یہ دست سوال دراز کرنا، قرض ایسے شخص سے مانگنا گناہ بھی کہلائے گا۔ ہاں جیسے اب دوست احباب ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ برا بھلا نہیں کہیں گے، اور بوقت ضرورت قرضہ لینے میں حرج بھی نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے، لیکن وہ وہی ہے کہ اپنے آپ کو معاذ اللہ کوئی حقارت پہ کوئی پیش کیا تھا عزت اور احترام کے ساتھ، تو پھر قرض لے سکتے ہیں، لیکن حتی الامکان نہ لیں، اور یہ اس دست سوال دراز کرنے میں نہیں آئے گا جو سرکار نے وعید بیان فرمائی، کیونکہ وہ تو اس کے لیے ہے جو بلا ضرورت دست سوال دراز کرے، جبکہ قرض اگر ضرورت کے تحت لیا جا رہا ہے تو یہ تو ضرورت کے تحت آیا، بلا ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس حدیث کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کہا کہ میری برقعوں کی دکان ہے، میرے جو پڑوس والے دکاندار ہیں وہ اپنا بجلی کا میٹر الٹا کر دیتے ہیں تو وہ سلو چلنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی ایسی کرامت ان کی حاصل ہے ان کو، اور وہ اس کو پھر میرے برقعوں کے پیچھے چھپا دیتے ہیں جو میں نے ڈیزائن کے لٹکائے ہوتے ہیں ان کے، اور مجھے کہہ دیتے ہیں کہ اگر کبھی برقعے اتارنے ہو تو بتا دینا تاکہ ہم اس کو پہلے سیدھا کر لیں، کوئی دیکھ نہ لے۔ تو کہتے ہیں میرے لیے کیا حکم ہے، میں تعاون کروں یا نہ کروں، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، اگر آپ نے برقعے اس لیے نہیں لٹکائے کہ اس کا میٹر چھپ جائے اور وہ بجلی چوری کرے تو پھر آپ معاون نہیں کہلائیں گے۔ اب وہ ان برقعوں کا ناجائز فائدہ اٹھائے، لٹکے ہوئے برقعوں کا، اس کے پیچھے کارروائی کریں تو آپ بری ذمہ ہیں، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے، نہ آپ کو کوئی مطلب یہ کہ ضروری ہے کہ آپ ان سے لڑائی جھگڑا کریں۔ آپ پیار محبت سے سمجھائیں کہ دیکھو جتنی آپ بجلی چوری کریں گے، یہ بجلی چوری کرنا آپ کے پیسے کم کروا دے گا، لیکن ہو سکتا ہے تمام علاقے والوں میں وہ زائد یونٹس جو ہیں تقسیم کر دیے جائیں اور دوسروں کے بل میں تھوڑا سا اضافہ کر کے ان سے وصول کیے جائیں، تو حقیقتاً یہ آپ بجلی چوری نہیں کر رہے بلکہ دوسروں کے کھاتے میں ڈال کر ان سے اپنا بل ادا کروا رہے ہیں، اور یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے اور اس پر آخرت میں بہت شدید گرفت ہو سکتی ہے۔ پیار محبت سے سمجھائیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، اب وہ نہیں مانتے تو ان کی مرضی ہے، آپ برقعے ضرور لٹکائیں، وہ چاہے اس کے پیچھے کارروائی کریں، لیکن آپ تعاون کی نیت نہ کریں تو آپ بری ذمہ ہیں، اور کوشش یہ کریں کہ کوئی ایسا برقع اضافی نہ لٹکائیں، جیسے آپ اس حد تک لٹکا رہے ہیں، یہاں آدھا میٹر نظر آ رہا ہے تو آپ نے کہا ایک اور لٹکا دیتا ہوں تاکہ پورا چھپ جائے، تو یہ چھپانے کی نیت کے بالکل آپ کا قصد و ارادہ نہ ہو، وہ اس کے غلط استعمال کریں تو وہ قابل گرفت ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں احتیاطاً آپ توبہ بھی کر لیں۔